ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اعمال صالحہ پر یہ محبتیں تھیں. چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھمایا. حضرت فرمایا سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے. تمہیں ایک امام والے کے ہاتھ سے گھن آ رہی ہے؟ سنو، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے. جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے. جی ہاں، یہ قرب ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت، ایک مومن کا اتنا قرب. ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک مومن کو حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے. ایک مومن اللہ اکبر، سوچو، ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے، ایک مومن کے صرف، تو اللہ تعالی ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہے. یہ سب مقامی، کوئی ایمان اور مومن کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ نہ ایمان کی تحقیق ہے اور نہ مومن کی خبر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ اسلام تک سے محروم کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی اور امت ایسے بنائی کہ جو ان کے قبیلے کے، ان کی قوم کے، ان کی زبان کے، ان کے رنگ کے، ان کے ملک کے نہیں تھے، ان کو وہ درجہ دیا، وہ موقع دیا کہ دوسرے اپنے رشک کرتے تھے اس پر، بلکہ رشک کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ قرب کس طرح سمجھایا. حضرت اسامہ جب آئے چھوٹے تھے، ناک بہتی تھی، جب مدینے پہنچے تو چیچک ہو گئی، چیچک کے داغ چہرے پر، کالا رنگ. روایت میں ہے کہ ناک چپٹی، بہت بد شکل تھے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. روایت میں ہے کہ گھر کی چوکھٹ پر ٹھوکر لگی اور گرے اور پیشانی لگی زمین پر، جس سے خون بہنے لگا. اب اے عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ تو صحیح، اسے اسامہ کے چوٹ لگ گئی ہے.
اس کی ناک صاف کر اور اس کا خون صاف کر دے جلدی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے ناک صاف کروں اس کی، کیسے اس کا خون صاف کروں، مجھے ذرا کراہیت ہوئی، مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اسامہ کی ناک صاف کرنے اور اس کی پیشانی سے خون صاف کرنے پہ کراہیت ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ عرض یہ کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کس طرح بنائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کراہیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، آپ نے اپنے گھر والوں کے دل سے ایک اجنبی آدمی کی کراہیت کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اجنبی آدمی کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے ان کے زخم سے خون کو چوسا، ان کے زخم سے خون کو چوسا۔ آپ ان کے زخم سے، ان کا زخم اپنے مبارک ہونٹوں سے ان کے زخم کے خون کو چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا زخم آپ نے کسی رومال کسی کپڑے سے نہیں، اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کو صاف کیا، بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے۔ اجنبی ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، دوسری قوم کا ہے، دوسرے رنگ زبان کا ہے، تو پھر یہی اسامہ تھے، پھر یہی اسامہ ہیں کہ آپ نے ان کو جماعت کا ذمہ دار بھی بنا کر دکھلایا۔